ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اور پڑوس عطا فرمائے۔ خواب کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ درست ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور نیک صورت میں آ کے جھوٹ تو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گارنٹی اس سے صرف وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم کے صحابہ یا صحابہ کے وہ شاگرد، وہ تابعین، وہ لوگ، وہ اصحاب سیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یاد کیا ہوا۔ نمبر 2، شریعت بند ہو چکی ہے کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث کے اندر۔ اگر خواب کے اندر کوئی آ کر یہ کہے میں آپ کا نبی ہوں، اور پھر وہاں پر کہا جائے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہ شریعت کے حلال و حرام سے ٹکراتا ہو، تو خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سوال سے پہلے یہ سوال ہے، شادیوں میں شادیوں میں اخراجات کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو نکاح کو آسان کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے، اور یہ شادیوں میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں، یہ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا مل جل کر کام چل رہا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو دیکھا، انہی کی شادیوں کو دیکھا۔ عبد الرحمن کی شادی اور رام چندر کی شادی، ایک فرق دونوں میں نظر آئے گا، یہ آگ کے اوپر پھیرے مارتا ہے اور مولوی دوسرے کو 7 کلمے پڑھواتا ہے، پڑھ ایک کلمہ نہیں پڑھاتے، سارے کلمے الف سے لے کے یہ تک۔ وہ اتنے لمبے کلمے اس لیے بنائے ہیں کہ اگر یہ ویلڈنگ نہ ہو، یہ ٹچ نہ لگے، تو کوئی بندہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے قبول و ایجاب کوئی بھی کروا سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ بارات ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، جہیز کے ٹرک ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، وہ لمبی توتیوں والے ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ابٹن کی رسمیں ادھر بھی چل رہی ہیں، ادھر بھی چل رہی ہیں۔ صحرا یہ مولوی صاحب بھی باندھ کر آ رہے ہیں، عبد الرحمن بھی، اور رام چندر نے بھی صحرا باندھا ہے، صحرا اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، یہ دونوں طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دلہن تیار ہو کے گھر میں آ گئی، ولیمے والے دن دلہن دلہا تیار ہو کے ایک صوفے پر، عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع میں مسلمان کی بیوی بھی آ رہی ہے اور ہندو کی بیوی بھی آ رہی ہے۔ سالی صاحبہ بہنوئی صاحب سے کھٹا کڑوا دودھ پلا کر اٹکھیلیاں ادھر بھی کر رہی ہے اور ادھر بھی کر رہی ہے۔ جوتی چرائی کی رسم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے خامن صاحب کی بہنیں، ان کی کزنیں کنڈا پکڑائی کی رسم رام چندر کی بہنیں بھی کر رہی ہیں، عبداللہ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ کون سی رسم ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے؟ یہ شادی مسلمانوں کی شادی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شادی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جہیز یاد کر لیجئے، جہیز یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، پھر یاد کر لیجئے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جسے کتیا دان کہا جاتا ہے۔ ہندو جہیز دے کر وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، مسلمان بھی جہیز کے ٹرک بھر کے دے کر مرتے ہوئے ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صرف نماز پڑھتے ہوئے محمدی نہ بنو، شادی کرواتے بھی محمدی بنو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں؟ عورتوں کے کہیں ترس آتے ہیں؟ دیکھیے، دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، کہیں علماء مرد ہیں ہی نہیں ہیں، صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھ لیا جائے پردے کے پیچھے، جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے، کیونکہ سیدہ عائشہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ لیکن جب علماء موجود ہوں، مرد موجود ہو، تو مرد کو دین مرد سے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن عورتیں مردوں کی آواز سن کر دین اسلام کی باتیں سن سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔